السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت والضحیٰ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اس کا ترجمہ، اس کی آیات پر غور کریں گے اور میرے ساتھ رہیں گے، میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اپنا درس پیش کر رہی ہوں، سنیے۔ اب میں سورۃ ضحیٰ یعنی اسے قرآن پاک میں بعض جگہ پر قاریوں کے کہنے کے مطابق ضحیٰ بھی پڑھا جاتا ہے اور والضحیٰ بھی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یعنی اس سورت کا جو ہے میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ سورۃ ضحیٰ قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق اس سورت کا عدد 93 ہے اور یہ مکہ کے اندر شروع کے زمانے میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کا موقع یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ وحی لے کر آئے اور یہ آغاز جو تھا غار حرا سے شروع ہوا اور پھر ایک مدت دراز تک وحی کا آنا بند رہا۔ ناظرین، اس پر مخالف لوگ جو تھے، مشرکین مکہ کے لوگ، وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ غلط بات تھی اور ان سے ناراض ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کو اس کا بڑا رنج ہوا اور غمگین رہنے لگے۔ تھوڑے دن بعد یہ صورت نازل ہوئی، یعنی اس کے جیسے آپ کے غمگین ہونے کی زیادہ ہونے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ کو یقین دلایا گیا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ آئندہ تجھے وہ کچھ ملنے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تیرے مخالف لوگ جو کچھ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ دنیا میں اجالا اور اندھیرا باری باری سے آتا ہے اور اندھیرے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد اجالا نہ ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دنیا میں قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ یہاں کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اور یہ ہر حالت کے مطابق جیسا مناسب ہوتا ہے انتظام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور ارشاد ہے کہ تیرے رب نے تجھ پر بڑی مہربانیاں کی ہے اور وہ کرتا رہے گا۔ یتیم ہونے کی حالت میں تیری پرورش کا بندوبست بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، تجھے گمراہی میں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچایا اور تجھے مالدار کیا۔ یقین کر کہ تیرا انجام اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ پیشنگوئی اس وقت کی جا رہی ہے کہ آپ کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی اور ساری آبادی نے آپ کے خلاف کمر باندھ رکھی تھی۔ سارے مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ کے مخالف ہو چکے تھے۔ اس وقت کون سمجھ سکتا تھا کہ آپ کی حالت بہت اچھی ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ بڑے پریشان تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آخر وہی ہوا جو اس صورت میں کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے جو وعدہ کیا، جو حکم فرمایا وہ پورا ہوا۔ اور
یعنی اس صورت میں کہا گیا تھا، اور آئندہ تقریباً 10 سال میں وہ حیرت انگیز ترقی ہوئی جس کو دیکھ کر دنیا آج تک دنگ ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ صورت بیان کرتی ہوں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ توجہ سے اور غور سے سنیں، ترجمے پر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں یہاں پر قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہوں، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ والضحیٰ پڑھوں گی اور اس کو عنوان دیا ہے اللہ نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی آیت 11 ہے اور رکوع 1 ہے۔ والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم دھوپ چڑھنے کی، اور واللیل اذا سجا، اور رات کی جب چھا جائے۔ ما ودعک ربک ما وما کلا، یہ تیرے رب نے تجھے نہ رخصت کیا اور نہ بیزار ہوا۔ وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ پچھلی حالت تیرے لیے بہتر ہے پہلے سے، من الأولى پہلے سے۔ وَلَسَوْفَ، اور ابھی دے گا تجھے، یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب پھر تو راضی ہوگا انشاءاللہ۔ الم یجد کا، بھلا نہیں پایا، یتیمن فآویٰ، تجھے یتیم پھر ٹھکانہ دیا تجھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَوَجَدَکَ ضَالًا، اور پایا تجھے بھٹکتا ہوا، فہدیٰ، پھر راہ دکھائی۔ وَوَجَدَکَ عائلاً فَأَغْنَىٰ، اور پایا تجھے مفلس، پھر غنی کر دیا۔ تو ناظرین، اب یہ اس کی ان آیات کی تفسیر سنیے۔ یعنی ارشاد ہے کہ چاشت کے وقت پر نظر کرو جس وقت دھوپ خوب چمکتی ہے، اور رات کو دیکھو جب وہ سب پر چھا جاتی ہے، یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے اور سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ تو دنیا کی عدلتی بدلتی حالتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کی مرضی سے ہی ایسا ہوتا ہے، ادروائز کسی شخص کی کیا مجال کہ وہ ایسا کر لے۔ ان سے اصل شے نہیں بدلتی۔ اگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تجھ پر وہی نہیں آئی تو یہ ایک عارضی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے رب کی خاص توجہ تیری طرف سے ہٹ گئی ہے اور وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ اے ہمارے رسول، یقین رکھ کہ آگے چل کر تیری پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہونے والی ہے، اور تجھ کو تیرا رب اپنے خزانہ رحمت سے اتنا کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور اپنے اوپر ہماری پہلی مہربانیاں یاد کرو۔ تو یتیم تھا، ہم نے تیری پرورش اور حفاظت کا بندوبست کیا، چنانچہ پہلے تجھے تیری دادا عبد المطلب نے، پھر تیرے چچا ابو طالب نے تیری حمایت کی، یا تجھے تیری پرورش کی، تجھے سنبھالا۔ پھر مدینہ کے لوگ تیرے معین اور مددگار ہوئے۔ ہم نے تجھے ادھر ادھر پریشانی میں بھٹکتے نہ دیا،
یعنی بھٹکنے نہ دیا، بلکہ سارے ظلموں، سارے فضل و کھیل کو، یعنی فضل و کھیل کو کود سے بچا کر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پھر تجھے مفلس پا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مالدار کیا۔ ان عنایتوں کو دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ تیرا رب جس نے تجھ پر اتنی مہربانیاں کی تجھے چھوڑ دے گا؟ یہ سمجھانے کے لیے اس آیات میں کافی ہے، اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا یا تسلی دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ عنوان ہے اور آگے اس کی آیات ہے، یعنی آیات نمبر 9، 10، 11، یہ کے بعد دیگر 3 آیات کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں جس کو عنوان دیا ہے اب کیا کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو جو یتیم ہو اسے مت دبا۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگتا ہو اسے مت جھڑک۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تیرے رب کا احسان ہے سو بیان کر۔ تو ناظرین میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں گوشہ گزار ہوں، یعنی ارشاد ہے کہ اے ہمارے رسول اب تو اللہ کے فضل پر پورا بھروسہ کر، کسی یتیم کو تنگ نہ دیکھ، تنگ نہ کر اور اسے کسی طرح نہ ستاؤ، اور اگر کوئی حاجت مند تم سے سوال کرے یعنی تو اس کو اس کے لیے گھر کے دروازے مت بند کر، پھر اور مت جھڑکو، اور اللہ نے جو تم پر مہربانیاں اور عنایتیں کی ہیں ان کا شکر گزاری کی نیت سے ذکر کرتے رہا کرو۔ سورۃ دوحا تمام ہوئی، یعنی یہ میری سورت اب کمپلیٹ ہوئی ہے، اور یہ سورت بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان والے کی زندگی کا سہارا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے حالات کے عارضی تبدیلیوں سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس اصلی خیال پر جمے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ اور مہربانی ایمانداروں پر ہر وقت رہتی ہے، اس کی نظر سے کبھی وہ اوجھل نہیں ہوتے، اس لیے کسی حال میں اس سے مایوسی نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پچھلی عنایتوں کو یاد کر کے آئندہ کی بہتری کی اس کے فضل سے توقع رکھنی چاہیے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مصیبت زدہ بے کس جذبات کو تمہاری ذات سے ٹھیس نہ لگے۔ یتیموں پر مہربانی کرو، مانگنے والوں کو مت جھڑکو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہربانیوں کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ بھی شکر گزاری میں داخل ہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ آج کل کے سائلوں کو جھڑکنا جائز ہے، کیونکہ وہ نرمی سے نہیں مانتے اور چچیرے ہو کر چمٹ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اب یہ پہچان اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، ہمیں نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مانگنے والوں کی پہچان کریں اور اس کے مطابق اپنا جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ انہیں دے، اور ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین میرا درس کمپلیٹ ہوا، اور میں آئندہ درس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید سے مزید جو ہے ویڈیو ہدایت پر مبنی آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی میری ویڈیو کے سمجھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین، توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ، اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔